میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، 103، 104 اور 105 تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستو، ان تلاوت کردہ آیتوں کا تعلق اور ربط سابقہ آیات ہی سے ہے، گزشتہ آیات ہی سے ہے، وہ اس طور پر کہ گزشتہ آیتوں میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اہل کتاب بالخصوص یہودیوں کی شرارتیں بیان فرمائی ہیں۔ آج کی ان تلاوت کی گئی آیتوں میں ان کی مزید شرارتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ان سے پہلی والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب یہودیوں کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ کے نبی تشریف لائے اور انہیں کتاب دی گئی تو انہوں نے نبیوں کا تو انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور تورات کو اور قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا، یعنی ایمان نہیں لائے۔ حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے اور قرآن مجید پر ایمان لاتے، جو آسمانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو بجائے اللہ پر، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کے ان لوگوں نے اس علم کا تعاقب کیا اور اس علم کے پیچھے پڑ گئے جو علم بڑا خطرناک تھا۔ وہ کون سا علم تھا جس علم کے پیچھے یہ یہودی پڑ گئے؟ وہ علم سحر، جادوگری کا علم، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اس سے بڑی نادانی، بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی کتاب کے علم کو چھوڑ کر، وحی کے دین کے علم کو چھوڑ کر علم سحر، جادوگری کے علم کے پیچھے پڑنا، اس سے بڑی نادانی اور بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہودیوں کی یہ حرکتیں رہی کہ وہ بجائے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علم سحر، جادوگری کے پیچھے پڑ گئے۔ اسی مناسبت سے آج کی جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں جادو سے متعلق چند باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اردو زبان میں جادو کو جادو کہتے ہیں، جیسا کہ عربی زبان میں جادو کو سحر کہا جاتا ہے۔ سحر
سحر ایک خفیہ اور پوشیدہ چیز کا نام ہے، لطیف اور باریک چیز کا نام ہے۔ عام انسانوں کو سحر اور جادو نظر نہیں آتا، اس لیے کہ جادوگر ایسی پٹی پڑھاتے ہیں اور ایسی محنت کرتے ہیں اور انسانوں کی آنکھوں پر وہ جادو سے ایسا پردہ ڈالتے ہیں کہ حقیقت ان کو نظر نہیں آتی، اور جادو ذہنوں پر سوار ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر مسحور انسان، جس پر جادو کیا گیا ہے، وہ انسان جادوگر کے حساب سے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ جادو دنیا میں کب سے آیا اور اس کی تاریخ کیا ہے، اس سے کتابیں خاموش ہیں، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ جادو بہت پرانی چیز ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادو کا فن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، بلکہ ان کے زمانے سے پہلے سے بھی یہ فن موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس علاقے پر نبی بنا کر مبعوث کیے گئے تھے، اس علاقے کا نام مصر تھا۔ مصر میں، عراق میں، اس دور میں جادو بہت عام ہو چکا تھا، اتنا عام ہو چکا تھا، اتنا پھیل چکا تھا کہ لوگ جادوگروں کو معزز اور مقدس سمجھنے لگے تھے۔ جادوگروں کی عزت کی جانے لگی، احترام کیا جانے لگا، اور لوگ جادوگروں کو بہت بڑا سمجھنے لگے تھے، اور جادو اتنا عام ہو چکا تھا، شہر بابل میں، جو عراق کا ایک مشہور شہر ہے، کہ لوگ معجزے اور جادو کے فرق کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ جادو کو بھی جادو سمجھتے تھے، نعوذ باللہ معجزے کو بھی جادو سمجھتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا اور زمانہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی شان و قوت کی بنیاد پر جہاں نبوت عطا فرمایا، وہیں پر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو شاندار، لاجواب سلطنت و حکومت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور سلطنت کیسی تھی سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنات پر، ہواؤں پر، پرندوں پر ان کی حکومت تھی۔ جنات ان کے خادم اور پرندے ان کے حکم سے اڑتے تھے، ہوا کو حکم دیتے تھے تو ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اپنے کھاندے پر اڑا کر لے چلتی تھی۔ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے کیا تھا، اور موت کا وقت طے ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، موت تو وقت پر آتی ہے۔ بیت المقدس ابھی زیر تعمیر تھا،
اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات و وصال کا وقت آ پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ اگر میری موت ہو گئی یہ جنات تو کام ادھورا چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، تم جس حالت میں کھڑے ہو اسی حالت میں تمہاری روح قبض کر لی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کے ذریعے کھڑے ہو گئے، اسی حالت میں ان کی روح پرواز ہو گئی، اور جنات یہ سمجھ کر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام باحیات ہیں، زندہ ہیں، بیت المقدس کی تعمیر کرتے رہے، اور کسی جن کو ہمت نہیں ہوئی قریب آ کر کے اتنی دیر سے کھڑے ہوئے ہیں آ کر کے پوچھیں کہ آخر بات کیا ہے۔ اتنا روب تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ بعد میں عصا کو جب دیمک لگ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم تو محفوظ تھا، انبیاء اکرام کا جسم محفوظ ہوتا ہے، دیمک اور کیڑے انبیاء اکرام علیہ السلام کے مبارک بدنوں کو نہیں کھاتے ہیں۔ جب مسجد اقصی مکمل تعمیر ہو گئی جنات کے ہاتھوں، تو پھر وہ عصا بوسیدہ ہو گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام اس وقت زمین پر آئے، تب جنات کو پتہ چلا کہ بات یہ ہے، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور اس سے جنات کی قلعی کھل گئی، ان کا راز کھل گیا، ورنہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جنات کو تو غیب کا علم ہوتا ہے۔ اس واقعے سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم ان کو کیوں نہیں ہوا؟ اگر ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ جنات سب کچھ جانتے ہیں، وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، تو یہ غلط عقیدہ ہے ہمارا، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ لوگ حاضری آنے والے سے سب پوچھ لیتے ہیں، وہ کیا ہوتا، میرا کاروبار کیسا چلتا، یہ کیسا ہوتا۔ وہ حاضری کیا ہے؟ جنات اصل میں انسان کے جسم پر سوار ہو جاتے ہیں، اور ایک دو تین باتیں ان کو صحیح معلوم ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں، کبھی دیکھ لیتے ہیں، تو اسی میں اور بھی چند باتیں ملا کر کے اندازے سے تیر چلاتے ہیں۔ جب انسان کا عقیدہ مضبوط نہ ہو، ایمان کمزور ہو، اللہ سے تعلق اور رابطہ مضبوط نہ ہو، تو پھر سامنے والے کو پاگل بنانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے ہمیں جو کلمہ دیا گیا ہے وہ کیا سکھاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اللہ ہی فاعل حقیقی ہے، اللہ ہی مالک حقیقی ہے، اللہ ہی رازق حقیقی ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی کے قبضے میں عزت، ذلت، دولت، غربت، صحت اور تندرستی ہے۔ یہ ہی میں اپنی طرف سے نہیں لگا رہا ہوں، کلمے میں خود موجود ہے، الا اللہ، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات بڑی بڑی دیگیں تیار کرتے تھے۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا، اللہ کا کرم ہوا، عمر میں برکت ہوئی، قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ چند سالوں میں تو ہونے والا نہیں ہے، بلکہ میرا خیال تو یہ ہے پورے ظہیر آباد میں ایک ایسی ترتیب بنانا چاہیے جس طرح ہم رمضان میں تراویح کی ترتیب بناتے ہیں، مکمل قرآن سن کر ہی دم لیتے، تو
دورے تفسیر کے نام سے کسی مسجد میں ایک نہیں دو دو تین تین علماء کا درس رکھا جائے. مثال کے طور پر منگل کے دن درس ہو رہا ہے تو 1 گھنٹہ ایک عالم کو اور 1 گھنٹہ اور ایک عالم کو، سیدھا 3 علماء رکھے جائیں، اور ہفتے میں ایک رات 12 بجے تک ہم ٹائم دے دیں. ایک کم سے کم ایک پو پارا جو ہے، مطلب اس سے کم یا زیادہ جو ہے ہفتے میں اگر ہوتے گئے تو بہت جلد ہم تفسیر سن سکتے ہیں. ورنہ ایسا ہفتے میں ایک مرتبہ میں اگر کوشش بھی کروں 1 گھنٹہ بھر تو میری ابتدا ہوتے ہوتے جو ہے آدھا گھنٹہ ہو جاتا کبھی کبھی. اور اللہ کا کلام تو سمندر ہے، بحر بے کراں ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اس کے موتی کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ وہ سمندر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات اور ان کے قصے تو آئندہ صورتوں میں انشاءاللہ آئیں گے، تفصیلات وہاں ہم سنیں گے. مجھے آپ حضرات کو بتانا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کے ساتھ شاندار سلطنت عطا فرمایا تھا، اور آپ کی سلطنت و حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات پر، پرندوں پر، ہواؤں پر تھی. اور ایک بات یہ بھی آپ سمجھ لیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کی ملاقات انسانوں سے ہوا کرتی تھی. جنات اور انسانوں کا اختلاط ہوتا تھا، ملاقاتیں ہوتی تھی. جنات نظر آتے تھے انسانوں کو، اور انسان تو انسان ہے صاحب، گول پھرانے میں تو یہ تو یکا ہے. ایک صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، جنات اور شیاطین انسانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. تو جنات اور انسانوں کی جب ملاقاتیں ہوتی تھی تو انسان جو ہے جنات سے گزارش کر کے کہتے تھے کہ بھائی یہ تھوڑا سکھا دو نا، جادو وضو کیا قصہ ہے، تھوڑا ہم بھی سیکھ لیں گے صاحب. تو یہ جو جنات اور شیاطین ہوتے تھے انسانوں کو جادو سکھاتے تھے. ایک بات جادو سے متعلق یہ تھی. دوسری بات جو اسی آیت کے ضمن میں آپ سے کہنا ہے وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شہر بابل میں یہ مشہور ہو گیا تھا، اور جادوگروں کی عزت بہت ہوتی تھی. لوگ جادوگروں کو بہت بڑا سمجھنے لگے تھے، اور بات یہاں تک عام ہو گئی تھی کہ جادو میں اور معجزے میں فرق محسوس نہیں کیا جا رہا تھا. حالانکہ جادو میں اور معجزے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جادو میں اور معجزے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، بلکہ ایک اجالا ہے تو دوسرا اندھیرا ہے، ایک پاکیزہ ہے تو دوسرا ناپاک ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، لیکن دونوں میں ظاہر میں ایک بات نظر آتی ہے کہ کوئی کرشمہ ہو رہا ہے. جادو میں بھی ایسا نظر آتا ہے کوئی انہونی بات ہو رہی ہے، اور معجزے میں بھی ایسا ہی نظر آتا ہے کوئی انہونی بات ہو رہی ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ اژدہا بن کر دوڑنے لگا. جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینک دی، وہ بھی سانپ بن کر میدان میں دوڑنے لگی.
لیکن بزرگوں اور عزیز دوستو، اب یہاں رسیاں بھی صاف نظر آ رہی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف جادو ہے، دوسری طرف معجزہ ہے، لیکن ظاہر میں دونوں ایک نظر آ رہے ہیں۔ یہی مسئلہ ہو گیا تھا شہر بابل میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں نے یہاں تک افواہ اڑا دی تھی، بلکہ جنات خبیثوں نے یہاں تک شرارت کی تھی کہ چند کتابیں جو انہوں نے انسانوں کو جادو سکھایا تھا، اسی جادو کو کتابی شکل دے کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے گاڑ دیا۔ یہودیوں نے ہو یا جنات اور شیاطین نے گاڑ دیا، اور یہ بات عام کرنے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حکومت کر رہے ہیں یا انہوں نے جو حکومت کیا تھا وہ جادو کے ذریعے سے کیا تھا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو اور معجزے کے درمیان فرق بتانے کے لیے، پبلک کو سمجھانے کے لیے آسمان سے 2 فرشتوں کو بھیجا، جن میں سے ایک فرشتے کا نام ہاروت تھا اور دوسرے فرشتے کا نام ماروت تھا۔ اس سلسلے میں حضرات مفسرین یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ آسمانوں پر فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ آپ نے دنیا میں انسان کو بھیج دیا، لیکن یہ انسان جا کر کے آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتانے کے لیے کہ انسان کے اندر شہوت کی قوت ہے اور اس کے پیچھے نفس لگا ہوا ہے، اس بنیاد پر انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو، انسانوں میں جو شہوت اور خواہش، یہ صفت ہم نے رکھی ہے، اب تم میں سے کوئی 1-2 تیار ہو جاؤ، ان کے اندر ہم انسان کی یہ صفت ڈال دیں گے، اور تم دنیا میں جاؤ، جا کر کے ایک کام تو یہ کرو کہ جادو کا بول بالا زیادہ ہو چکا ہے، جادو اور معجزے میں فرق کیا ہے یہ بتا دو، اور دوسری بات یہ کہ چونکہ تم کو انسان بنایا جا رہا ہے، انسانی صفات تم کو دی جائیں گی، تم ذرا دنیا میں جا کر کے انسانوں کو جو خواہشات ہوتی ہیں وہ خواہشات سے بچ کر کے دکھاؤ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شکل میں انسانی صفات دے کر ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو آسمان سے شہر بابل کی سرزمین پر اتار دیا۔ تو یہ فرشتے انسانی شکل میں انسانوں کو کہتے تھے اپنی زبان سے، ہم دراصل فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آسمان سے بھیجا ہے تاکہ تم کو جادو اور معجزے میں فرق کیا ہے یہ بتا دے۔ اچھا، 2 چیزوں کے درمیان فرق بتانے کے لیے دونوں چیزوں کو کھولنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ 2 فرشتے تھے، جادو کا طریقہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ جادو کا طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ جادو کے اندر یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں، جنات اور شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، اس طرح جادو کیا جاتا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے ہم صرف تم کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم کو جادو اور معجزے میں فرق معلوم ہو جائے، لیکن تم یہ طریقہ ہم سے سننے کے بعد دوسروں پر جا کر کے اس کا تجربہ ہرگز مت کرنا، یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن بزرگوں اور عزیز دوستو، بعض لوگ جو ہاروت اور ماروت سے جادو کی تفصیلات سنتے تھے، وہ آ کر کے لوگوں پر آزماتے بھی تھے اور جادو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں۔
تو یہ دو فرشتوں کو اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ ہاروت اور ماروت کو جادو اور معجزے میں فرق بتانے کے لیے۔ لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادو اور معجزے میں فرق بتانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں ہی کو کیوں بھیجا؟ نبیوں کے ذریعے سے بھی اللہ فرق بتا سکتے تھے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سکھانے کے لیے بڑوں کے شایان شان نہیں ہوتی۔ اگر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام جادو کی تفصیلات لوگوں کو بتاتے تو یہ انبیاء کی شان کے خلاف تھا، اس لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے جادو کی تفصیلات لوگوں کو نہیں بتائی، فرشتوں سے بتایا، کیونکہ یہ نبیوں کی شان کے خلاف یہ بات تھی۔ تو جادو اور معجزے میں فرق کیا ہے؟ آپ حضرات بھی سمجھ رہے نا اس بات کو۔ جادو اور معجزے میں فرق کیا ہے؟ جادو اور کرامت میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ جادو، معجزہ، کرامت، ان تینوں چیزوں میں انہونی باتیں ہونی نظر آتی ہیں یا ہونے والی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی آدمی آگ میں اگر کود جائے تو آگ کا کام ہے جلا دینا، وہ تو جلا دے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آگ کے اندر کود گئے، آگ نے نہیں جلایا، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ لیکن دنیا میں آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، نہ مومن ہیں، اس کے باوجود وہ آگ میں کودتے ہیں، آگ نہیں جلتا ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں نا بھی، آگ ان کو جلا نہیں سکتی، تو وہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ اب اتنی بات سمجھنے کے بعد ایک باریک سی بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے معجزے اور جادو میں فرق دراصل یہ ہے کہ معجزہ ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے، کسی سبب کا یا سامان کا معجزے میں استعمال نہیں ہوتا، اور جادو میں اسباب کا، سامان کا، اشیاء کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے جنات کا استعمال تو جادو میں بہرحال ہوتا ہی ہوتا ہے، شیاطین کا استعمال بہرحال ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو جادو میں اسباب کا استعمال ہوتا ہے اور معجزے میں اسباب کا استعمال نہیں ہوتا۔ مسبب الاسباب خالق کائنات کا براہ راست حکم ہوتا ہے کن فیکون، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اور یہی بات کرامت اور جادو میں بھی ہے۔ کرامت بھی اولیاء سے ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے کرامت ہوتی ہے، ولی کی مرضی سے کرامت نہیں ہوتی۔ جیسے معجزہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، نبی کی مرضی سے نہیں ہوتا۔ اللہ جب چاہتے ہیں تو نبی سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کائنات میں جو بھی ہوتا ہے وہ رب ذوالجلال کی مرضی سے اور مشیت سے ہوتا ہے۔ تو جادو میں اسباب کا، اشیاء کا استعمال ہوتا ہے، اور معجزے میں اسباب اور اشیاء کا استعمال نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں فرق ہے۔ یہی بات ہے کرامت کی اور جادو کی۔ لوگ جادو اور کرامتوں میں بھی فرق نہیں سمجھتے۔ جس کو بھی دیکھ لیے کوئی بات، کوئی کرتب دکھا دیا، کوئی شعبدہ دکھا دیا، اس کا دامن پکڑ کے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، ہمارے بزرگوں نے اور علماء کرام نے لکھا ہے کوئی آدمی چاہے کیسی بھی شعبدہ بازی کرے، کرتب دکھائے، کرشمے دکھائے، تب تک تم اس کو نہیں ماننا جب تک کہ اس کی پوری زندگی کو ایمان کے کانٹے پر، شریعت کے کانٹے پر، سنت کے کانٹے پر نہ تول لو۔ کیونکہ کسی سے اگر ایک سنت بھی چھوٹ جائے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک سنت بھی چھوٹ جائے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو
تو گنہگار سے بھی ایسی باتیں کبھی ہو جاتی ہیں، تو بزرگوں نے فرمایا وہ کرامت نہیں ہوگی، وہ استدراج ہے، وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اور اگر کوئی جادوگر ہے تو وہ تو جادوگر ہے ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دونوں فرشتوں کو بھیجا جادو اور معجزے کے درمیان فرق ظاہر کرنے کے لیے، لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بدنام کر کے چھوڑ دیا۔ آج تک ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہمارے علماء نے تفسیر کی کتابوں میں یہ بات لکھی کہ اس طرح یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بدنام کر دیا۔ اب آئیے اس تفصیلات کی روشنی میں ہم اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنتے ہیں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ ترجمہ سنیے آپ، غور سے سن رہے نہیں سن رہے بھی؟ کیا چائے منگانا پڑتا؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے چائے کی۔ آج بن رہی، اچھا بن رہی کہتے ہوئے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ لوگ پیچھے پڑ گئے اس علم کے جس علم کو پڑھتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، یعنی اللہ کی کتاب کو تو پس پشت ڈال دیا، ایسا علم چھوڑ کر ان کی نادانی دیکھو اس علم کے پیچھے پڑ گئے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور کے یہودی بھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی بھی کس کے پیچھے پڑ گئے؟ جادو کے پیچھے۔ ان لوگوں نے ہی تو ہمارے نبی پر جادو کیا تھا۔ سورہ فلق اور ناس میں ساری تفصیلات تو موجود ہے۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ پیچھے پڑ گئے اس علم کے جو علم پڑھتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یا ان کی حکومت میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ قرآن مجید کو یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اس لیے ضرورت پڑی، یہودیوں نے الزام لگایا تھا سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ جادو کے بلبوتے پر حکومت کیا، اور جادو کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے نا۔ جادو کرنے والا بھی کافر، جادو کروانے والا بھی کافر، کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہی بات۔ اور جادوگر کا حکم کیا ہے؟ پروف اور ثبوت مل جائے تو اسلامی سزا سرقلم کر دینا ہے، یہ اسلامی سزا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کفریہ کام کیسے کر سکتے تھے نبی اور پیغمبر ہو کر؟ آپ بتائیے۔ اسی لیے فرمایا وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ اور کفر کس نے کیا؟ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ انسانوں سے ملاقات ہوتی تھی، جنات اور شیاطین سے وہ درخواست کرتے تھے، تو یہ جنات اور شیاطین انسانوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ شیاطین انسانوں کو سحر جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور یہ لوگ پیچھے پڑ گئے اس علم کے جو علم اتارا گیا تھا علی الملکین، دو فرشتوں پر، بھی بابیلا، شہر بابل میں، ہاروتا و ماروتا، جن دو فرشتوں کا نام کیا تھا؟ ہاروت اور ماروت۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ دونوں فرشتے کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یقولا، ابھی مطلب تھوڑی دیر سے لے کے ہوں، یہاں تک کہ وہ دونوں فرشتے کہتے تھے انما نحن فتنۃ، کہ ہم آزمائش ہے، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے جادو اور معجزے میں فرق بتانے کے لیے، ہم جادو کی تفصیلات بھی تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں،
دراصل ہم تمہارے لیے امتحان ہیں کہ ہم سے یہ چیزیں معلوم کرنے کے بعد تم اپنے حد تک رہتے ہو یا اس کا غلط استعمال کرتے ہو. تو وہ فرشتے کہتے تھے انما نحن فتنہ، ہم فتنہ ہیں، ہم امتحان ہیں، فلا تکفر، لہذا تم کفر مت کرو. فیتعلمون منہما، تو لوگ ان دونوں فرشتوں سے سیکھتے تھے. کیا سیکھتے تھے؟ جادو. ما یفرقون بہ بین المرء والزوج، ایسا جادو سیکھتے تھے جس جادو کے ذریعے وہ میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرتے تھے. اب آپ دیکھیے، جادو کے ذریعے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. 1000 قسم کا جادو دنیا کے اندر آج بھی موجود ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. کسی بھی قسم کا نقصان جادو کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ان تمام نقصانات میں اللہ نے یہاں پر کس نقصان کو بیان فرمایا؟ بولو. میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنا، میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ڈالنا، ایسے علم کو یہ لوگ سیکھنے لگے. تو جس نقصان کو قرآن نے بیان کیا سارے نقصانات کو چھوڑ کر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نقصان کو خاص طور پر قرآن نے بیان کیا وہ نقصان سارے نقصانوں میں سب سے بڑا نقصان ہے. سب سے بڑا نقصان. میاں بیوی کا اتحاد، میاں بیوی کی محبت دیکھی نہیں جاتی خاندان والوں کو. اچھا، یہ بات میں اپنی طرف سے تھوڑی بولوں، جب اللہ نے اس کو خاص طور پر بیان کیا ہے تو وہ بات میرے دل کے اندر آ رہی ہے. میاں بیوی میں لڑانے میں لوگ آگے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کو دیکھنے میں لوگ آگے. اور شیطان کو سب سے زیادہ پسندیدہ گناہ میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی اور جھگڑے کا ہے. چنانچہ بعض احادیث کے مفہوم میں یہ بات آتی ہے، ابلیس سمندر پر تخت بچھا کر اپنے چیلوں کی کارگزاری لیتا ہے. کوئی چیلا کہتا ہے کہ بھائی ایک آدمی تفسیر میں جا رہا تھا منگل کے دن سننے کے واسطے، کچھ تو بھی کام یاد دلا دیا، اس کو گول پھرا دیا. ابلیس بولتا شاباش بیٹھ جا بیٹا. ایک بولتا میں ایک بچہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا حافظ بننے کے لیے، اس کو میں گول پھرا دیا، مدرسے سے بھاگ کے آ گیا. ابلیس بولتا شاباش بیٹا تو بھی بیٹھ جا. ایک چیلا اٹھ کے بولتا میں ایک کو شراب پلا دیا. ایک جنا اٹھ کے بولتا میں اس کو زنا میں مبتلا کر دیا. ابلیس سب کو سنتا، سب کو شاباش بولتا، لیکن اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا. ان میں سے ایک چیلا، ایک شیطان اٹھ کے یہ بولتا ہے دونوں میاں بیوی محبت کے ساتھ رہ رہے تھے، ان کے درمیان میں اختلاف ڈال کے آیا ہوں. تو ابلیس اپنے تخت سے، اپنی سیٹ اور کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس چل کر اس کو اپنے گلے سے لگاتا، اصل چیلا تو میرا یہ ہے، اصل چیلا تو میرا یہ. اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستو، اس لیے میاں بیوی کے اختلاف سے پرہیز کرنا چاہیے. کیوں؟ یہ شیطان کو پسندیدہ عمل ہے. اچھا، میاں بیوی کا جو اختلاف ہے صرف میاں بیوی کا اختلاف نہیں، اس کی گہرائی میں اتر کر کے آپ دیکھو تو یہ اختلاف دو خاندانوں کا اختلاف ہے. لڑائی اگر بڑی تو دو محلے والوں کا اختلاف ہے، اور لڑائی اگر بڑی تو دو شہر والوں کا اختلاف ہے. اور یہ اختلاف دو ملکوں کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اگر ایک ملک کا بیٹا ہو، شہزادہ ہو، دوسرے ملک کی شہزادی ہو، دونوں میں اختلاف ہو جائے، بات طلاق تک پہنچ جائے، یہ اپنی فوج لے کر آئے گا، وہ اپنی فوج لے کر آئے گا، تو دو ملکوں کا اختلاف بھی ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے.
اچھا، میاں بیوی کے اختلاف کے نتیجے میں سب سے زیادہ اثر کس کے اوپر پڑتا؟ سب سے زیادہ اثر بچوں پر پڑتا ہے، بچوں کی تعلیم پر، بچوں کی تربیت پر پڑتا ہے. بچے بکھر جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتا ہے. اس لیے گھروں میں شوہروں کو بھی چاہیے کہ صبر سے کام لے، بیویوں کو بھی چاہیے کہ صبر سے کام لے. بغیر صبر کے زندگی چلنے والی نہیں ہے. بعض عورتیں میرے پاس دعا پڑھانے کے لیے آتے، مل صاحب انہوں بہت ستا رہی جی، جلا کو کھا رہی، کچھ تو بھی کرو ان کا. میں صبر کرنا، ماں صبر. کب تک صبر کرنا؟ ایسا سر کو مارتے. تو میں بولتا ہوں کب تک صبر کرنا؟ مرے تک صبر کرنا. کھانا کب تک کھاتے؟ اس کا ٹائم ہے کیا؟ 10 دن کھا کو چھوڑ دینا، ایسا کچھ تو بھی. مرے تک کھانا ہے. پانی کب تک پیتے؟ مرے تک پینا ہے. ایسے ہی نماز کب تک ہے؟ مرے تک ہے. روزہ کب تک ہے؟ مرے تک ہے. حج مرے تک، زکات مرے تک. ویسا ہی اسلام کا حکم صبر مرے تک ہے. نہیں تو بڑے لوگ بولے صبر نے سو مردہ خبر میں کرے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ سمجھ میں آ رہی؟ دونوں بھی صبر کرنا تو زندگی جنت سے پہلے جنت بن جائے گی. اگر صبر نہیں کریں گے تو پھر زندگی جہنم سے پہلے جہنم بن جائے گی، اور میاں بیوی پوری دنیا کے لیے تماشا بن جائے گی. کیا بن جائیں گے؟ تماشا بن جائیں گے. تو بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لوگ ان دونوں فرشتوں سے وہ چیز سیکھتے تھے، وہ جادو سیکھتے تھے، ما یفرقون بہ بین المرء والزوج، جس جادو سے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے. اس کے بعد ایک سادہ جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کی حقیقت بیان فرما دی. اور یہ بات غور سے سنو، جادو خدا نہیں ہے، جادوگر خدا نہیں ہے. اور اس کائنات میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا. جادو کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا میں اچھی چیز بھی ہو، بری چیز بھی ہو، وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. انسان جیسی چیزیں اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے واسطے ویسے راستے پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. ایک آدمی غلط راستے پر چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان فرما دیتے ہیں. ایک صحیح راستے پر چل رہا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ صحیح راستہ آسان فرما دیتے ہیں. تو چاقو کا کام کاٹنا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، پانی کا کام ڈبونا ہے. چاقو سے اگر کٹ گیا، آگ سے جل گیا، پانی سے آدمی ڈوب گیا، تو مجھے آپ بتاؤ آگ میں، چاقو میں، پانی میں، یہ ان کی اپنی ذاتی صلاحیت ہے یا اس میں اللہ کا حکم بھی شامل ہے؟ اللہ کا حکم بھی شامل ہے. اللہ نے یہی بات بتانے کے لیے بتایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا کر کے کہ چھری بھی جو کاٹتی ہے میری مرضی سے، میری مرضی نہ ہو تو پھر چھری بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہی بات بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں محفوظ کر دیا اور بتایا کہ میری مرضی ہو تو آگ جلا سکتی ہے، میری مرضی نہ ہو تو آگ بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جس طرح ہم چاقو کو، آگ کو، پانی کو نقصان پہنچانے میں اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. چاقو میں کاٹنے کی ذاتی صلاحیت نہیں، پانی میں ڈبانے کی اپنی ذاتی صلاحیت نہیں،
آگ میں جلانے کی اپنی ذاتی صلاحیت نہیں، یہ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ ایسے ہی جادو میں اس کی اپنی ذاتی صلاحیت نہیں ہے، غلط چیز، مگر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس میں تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی جادوگر کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہی بات اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ لوگ جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو اس میں اثر ہوگا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو اس میں اثر نہیں ہوگا۔ چاقو کے اوپر، آگ کے اوپر ہم اتنا ہی بھروسہ کرتے نا، اس سے زیادہ تو نہیں کرتے نا، یہ خدا تو نہیں ہے نا، لیکن احتیاط تو کرتے نہیں کرتے، چاقو سے احتیاط کرتے ہیں، آگ سے احتیاط کرتے ہیں، اور پانی سے احتیاط کرتے ہیں۔ تو بس جس طرح آگ، پانی اور چاقو کو ہم سمجھتے ہیں، یہ بھی اتنا ہی، اس سے بھی احتیاط اتنا ہی ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح بخار آنا ایک بیماری ہے، زکام آنا ایک بیماری ہے، پیٹ میں درد ایک بیماری ہے، پھوڑا پھنسی ایک بیماری ہے، جادو بھی ایک بیماری ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو بھی اس کائنات میں ہو۔ اور چلتے چلتے چند اور بھی کام کی باتیں آپ کو بتاتا چلوں۔ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ مولانا صاحب تھوڑا کچھ تو بھی ایسی تعویذ بنا کو دیو جی حفاظت کی، کہاں بھی جان دے، کس کو بھی کیا بھی بول لیں دے، لڑ لیں دے، جھگڑ لیں دے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکنا میرے اوپر لے۔ اچھا، اپنی حفاظت اگر ہم چاہتے ہیں تو میں نے کتاب میں پڑھا، بہت کتابیں کھنگال لیا، پڑھ لیا، ایسی چیزوں سے، آصف، اثرات، جنات، جادو سے اگر ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، سنتوں کے پابند بن جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی سنتیں، گھر میں آنے جانے کی سنتیں، ضرورت سے فارغ ہونے کی سنتیں، شادی بیاہ کی سنتیں، کاروبار کی سنتیں، نماز کی سنتیں، طہارت کی سنتیں، وضو کی سنتیں، غسل کی سنتیں، جتنی سنتیں ہیں اپناؤ، اور ان سنتوں میں دعائیں بھی آتی ہیں، وہ دعاؤں کا بھی اہتمام کرو، انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قدم قدم پر دعائیں ہم کو سکھلا دی ہیں۔ تم گھر سے نکل رہے ہو تو دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تم سواری پر سوار ہونے لگو تو دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ جب تم گلیوں سے گزر رہے ہو تو تیسرا کلمہ پڑھو، جب تم بازاروں سے گزر رہے ہو تو چوتھا کلمہ پڑھو، جب تم کسی کو ہنستے ہوئے دیکھو تو دعا پڑھو، عزک اللہ سنک، جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھو، اور جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین پڑھو، جب تم سو جاؤ تو اللہم بسمک اموت واحیا پڑھو، جب تم نیند سے بیدار ہو جاؤ تو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، جب تم کپڑے اتارو تو دعا پڑھو، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، جب تم کپڑے پہنو تو دعا پڑھو، قدم قدم کی دعائیں ہیں، بیت الخلاء میں جاؤ تو دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بیت الخلاء سے واپس آؤ تو دعا پڑھو،
الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی. جب تم گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو اور دعا پڑھو بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. وضو شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھو, وضو سے فارغ ہو کر کے دعا پڑھو. قدم قدم پر دعائیں ہیں. اتنی دعائیں پڑھنے کے بعد بھی کیسے کسی پر جادو ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہوئی مگر یاد ہے اتنی دعائیں الحمدللہ یاد ہے. تو سنتوں کا اہتمام. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کی دعائیں بتا دی ہم کو. صبح شام پڑھنے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لو. انشاءاللہ صبح پڑھو گے تو شام تک تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. شام پڑھو تو صبح تک تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. پوری دعائیں تو ہے نہیں, بولو آپ. اور خاص طور پر اگر ہم کو اپنے آپ پر شک ہے کون تو بھی کر دیا ہوں گا, خالی شک میں چڑھی گاڑی. جب تک آدمی شک میں نہیں پڑتا اس وقت تک اس کو جادو نہیں ہوتا. یعنی جادو نہیں ہونے کا مطلب جادو ہوا بھی تو اثر نہیں کرتا. جب شک میں پڑتا جادو اثر کرنا چالو ہے. کون تو بھی کیا کی کرنی کیا ہے کی بولے تو ختم. تو جادو کا سب سے بڑا علاج ایمان ہے اللہ کی ذات پر, اللہ کی ذات پر یقین ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس کا اہتمام. صبح شام اپنی مرضی سے 3 مرتبہ پڑھو, 10 مرتبہ پڑھو, 11 مرتبہ پڑھو. گولیاں کیسا کھاتے؟ 3 دن میں بخار اتر گئے تو گولیاں بند کر دیتے. اگر بخار نہیں اتری تو کیا کرتے؟ پھر 3 دن کھاتے. نہیں کم ہوا تو اور 3 دن کھاتے. مہینے بھی گولیاں چلتے. لوگ آ کے ہمارے کو پریشان کرتے, مول صاحب آپ لکھ کے دیے ہوا کچھ بھی نہیں. ارے ہو بھائی کچھ بھی نہیں ہوا تو اور پڑھو. ڈاکٹر عمر بھر وہ کیا اس سے گولیاں لکھ لے رہا, کھا رہے ہیں شوگر کے, بی پی کے, اس کے اس کے. ہم خالی جو ہے یہاں 41 دن پڑھو 2 مہینے پڑھو بولے تو آپ کو الٹا پوچھنے لگ گئے. پڑھتے چلو. ایک دن وہ آئے گا کہ جب آہستہ آہستہ انشاءاللہ اثر ختم ہو جائے. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور وہ جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اور وہ سیکھتے ہیں ایسی چیز کو جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے اور ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جادو کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ مزے کی بات ہے, سن لو. وَيَتَعَلَّمُونَ وہ سیکھتے ہیں ایسی چیز یعنی جادو مَا يَضُرُّهُمْ جو ان کو نقصان پہنچاتا ہے. کن کو؟ سیکھنے والوں ہی کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ بات کون میں بول رہا ہوں, آپ بول رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب میں, یہ جس کے اوپر میرا اور آپ کا مکمل یقین ہے. کیسا نقصان ہوتا ہے ان کا؟ آخرت تو تباہ ہو گئی, کافر ہو گئے, ہو گئی نا, آخرت تو تباہ ہو گئی. اس سے بڑا نقصان اور کچھ ہو سکتا ہے؟ پھر دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو نقصان ہوتا ہے. دوسروں کا جب نقصان کرتے ہیں رب ذوالجلال جو منتقم ہے, انتقام لینے والے, ان کو نہیں بخشتے. خطرناک موت پر جو ہے ان کی موت ہوتی ہے. ظاہری اعتبار سے چند روپیے ٹک کے آ جاتے ہیں لیکن ہمیشہ کے کنگال ہی رہتے ہیں. وہ لوگ ہمیشہ کے کنگال ہی رہتے ہیں. جی لوگوں کی نظروں میں تو آتے نہیں, گر جاتے کیا, لوگوں پورا گرا کے چھوڑ رہے تھے. تو فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ ایسی چیزیں وہ سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہیں, وَلَا يَنفَعُهُمْ ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی.
پھر فرمایا یہودیوں کے بارے میں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ جس چیز کو انہوں نے اختیار کیا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کی وجہ سے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کافر ہو گئے، ابھی آخرت میں کیا حصہ ملتا ہوں؟ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت ہی بری ہے وہ چیز یعنی جادو جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ بات وہ لوگ سمجھتے۔ یہ بات تو یہودیوں کے بارے میں کہی گئی، لیکن جو بھی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے ان سے بھی اس آیت مخاطب ہوگی۔ اس کے بجائے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، جادو کے پیچھے پڑنے کے بجائے حضور پہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے،